مریض علاج کی غرض سے ایسے بھی آتے ہیں جنہیں جسمانی پرابلم سے زیادہ روحانی معاملات ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، حسد کے، نظر بد کے، جادو ٹونے کے، آسیب اور جنات کے، اور بہت سارے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے خود جو ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، پریشانی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بہت سارے ایسے امراض جو بالکل خالصتاً فزیکلی ہوتے ہیں، کینسر، ایڈز اور اس طرح کے امراض خبیثہ جو بالکل میڈیسن سے ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہے ہوتے اور لا علاج ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے روحانی علاج کے ذریعے ان کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ روحانی علاج میں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، مریضوں کو دعا کا کارڈ بھی دیتے ہیں، پانی بھی دم کر کے دیتے ہیں، وظائف بھی بتاتے ہیں، مختلف مصنون دعائیں بھی بتاتے ہیں، مختلف اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کے آزمودہ مجرب عمل وہ بھی بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا بھی دیتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں جو عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی قسم کی جسمانی، نفسیاتی، ذہنی یا روحانی بیماری وہ نہیں رہے گی، آپ اس سے بچ جائیں گے۔ یہ عمل سورہ رحمان کا ہے جو حضرت مخدوم صفدر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا عمل ہے، جس کے ذریعے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے شفا پائی ہے۔ میں نے خود بھی یہ عمل کیا ہے، اپنے بہت سے مریضوں کو بھی بتایا ہے، اور اس کے بہترین نتائج اور بہترین رزلٹ سامنے آئے ہیں۔ اب میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ کوئی مریض نفسیاتی اور ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے، یا روحانی طور پر اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے، یا کوئی ایسی بیماری جو سمجھ میں نہیں آ رہی، ڈاکٹرز خود پریشان ہیں، تو میں انہیں سورہ رحمان کا یہ عمل دیتا ہوں، اور الحمدللہ 7 دن کے اندر اندر اللہ کے فضل و کرم سے وہ مریض اپنے اندر ایک نئی زندگی محسوس کرتا ہے اور یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو آپ نے خوب اچھی طرح سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سورہ رحمان کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ اس میں اگر آپ رحمان.com پہ چلے جائیں، یا گوگل کے پلے اسٹور پہ چلے جائیں، یا یوٹیوب سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ قاری عبدالباسط کی آواز زیادہ مؤثر رہے گی، آپ ان کی آواز میں سورہ رحمان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور بغیر ترجمے کے ڈاؤن لوڈ کریں اس عمل میں سننے کے لیے۔ ویسے قرآن روشنی ہے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس کا فہم حاصل کرنا چاہیے، لیکن یہاں ہم فہم نہیں بلکہ علاج کی بات کر رہے ہیں، اور اگر ترجمے والا ہوگا تو اس کا ٹائم اور دورانیہ زیادہ ہو جائے گا، اس لیے آپ بغیر ترجمے کے ہی سادہ صرف سورہ رحمان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس کے بعد یہ عمل 7 دن آپ نے کرنا ہے، اور 3 ٹائم کرنا ہے، صبح، دوپہر، شام۔ آپ نے پڑھنا کچھ نہیں ہے، صرف سورہ رحمان سننی ہے۔ یعنی پہلے ہم عمل لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے پڑھنے ہیں، تو کئی لوگ آتے ہیں، جی میں پڑھنا نہیں آتا، ہم سے پڑھا نہیں جاتا، تلفظ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، کئی بہانے ہوتے ہیں۔ لیکن اب موبائل پہ سورہ رحمان لگا کر بیٹھ جانا، یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف تھوڑی سی آپ نے تیاری کرنی ہے، تھوڑا سا اہتمام کرنا ہے، کسی ایسے کمرے میں بیٹھیں جہاں کم از کم 20 منٹ تک آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور سورہ رحمان کو سننے سے پہلے آپ نے آدھا گلاس پانی اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اگر جائے نماز پہ بیٹھ جائیں تو بہت بہتر، نہیں تو کسی صوفے پر، کرسی پر، جہاں ٹیک لگا کے آپ آرام سے جہاں بیٹھ سکتے ہیں وہاں بالکل آرام سے بیٹھ جائیں، اور آپ کے سامنے اب 2 چیزیں ہیں، ایک پانی کا گلاس، تھوڑا سا پانی ہے اس میں، اور ایک آپ کا موبائل جس میں سورہ رحمان کو ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے جو آپ نے سننی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو ریلیکس کریں، اپنے ذہن کو خیالات سے خالی کریں، اپنی سوچ اور فکر اس کو بالکل ایک دفعہ خالی کر دیں اور ریلیکس ہوتے جائیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کا جسم بالکل ریلیکس ہو رہا ہے، آپ کے پاؤں ریلیکس ہو رہے ہیں، ٹانگیں ریلیکس ہو رہی ہیں، جسم ریلیکس ہو رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا الفا اسٹیٹ آف مائنڈ۔ آپ نے اس پوزیشن میں چلے جانا ہے اور اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کر لینا ہے۔ جب خوب اچھی طرح ریلیکس ہو جائیں تو آپ نے 3 دعائیں کرنی۔
3 دعائیں، یہ اس عمل کی ایک خاص چیز ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوگا۔ 3 دعائیں لازمی ہیں۔ پہلی دعا آپ نے یہ کرنی ہے، اے میرے مالک، اس دنیا میں جس جس شخص نے مجھے پریشان کیا ہے، مجھے تنگ کیا ہے، میرا نقصان کیا ہے، مجھے ذہنی اذیت دی ہے، میرے ساتھ اس نے گلا کیا ہے، غیبت کی ہے، دھوکہ دیا ہے، جو کچھ بھی، جس نے میرے ساتھ جس قسم کی جو بھی زیادتی کی ہے، اے میرے مالک، میں اسے اپنے دل سے معاف کرتا ہوں یا معاف کرتی ہوں۔ میں نے اسے معاف کر دیے۔ اب میرے دل میں کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی انتقام نہیں، میرے دل میں اب کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل کو نفرت سے، انتقام سے، حسد سے بالکل پاک کر دیا ہے، اور میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے کچھ معاملات ایسے ہیں، آپ نے لوگوں سے کچھ لینے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ آپ اپنا حق لیں، لیکن باقی آپ جو ہے وہ سب کو معاف کر دیں۔ یہ معافی بہت بڑی چیز ہے۔ جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں نا، دراصل آپ اپنے آپ کو معاف کر دیتے ہیں، آپ اندر سے ریلیکس ہو جاتے ہیں، ساری سٹریس ہی ختم ہو جاتی ہے، تناؤ، ٹینشن، جس چیز نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، وہ ساری پریشانی آپ کی ریلیز ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ معاف کرنے کے بعد دوسری دعا آپ نے یہ مانگنی ہے کہ اے میرے مالک، بطور انسان مجھ سے بھی اگر کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس سے کسی کا نقصان ہوا ہے، کسی کا دل ٹوٹا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، کوئی پریشان ہوا ہے، میری وجہ سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی کو بھی تکلیف پہنچی ہے، میرے مالک، اگر میں نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا مذاق اڑایا ہے، کسی کے گلے کیے ہیں، میرے مالک مجھے اس سے معافی لے دے۔ اب اتنا تو شاید ہمارے اندر کسی میں بھی اخلاقی حوصلہ نہ ہو کہ ہم چل کے جائیں اور اس سے معافی مانگیں، لیکن میں آپ کو ذرا ایک شارٹ کٹ اور آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں میرے مالک تو مجھے اس سے معافی لے دے، اور اس کے بدلے اگر میرے کچھ اعمال، میری کچھ نیکیاں اسے دینی پڑیں، میری نیکیاں اسے دے کر مجھے اسے معافی لے دے، تاکہ اس کا قرض جو میرے اوپر ہے وہ اتر جائے۔ اب یہ تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک شخص جو ہے وہ میری امت کا مفلس ترین آدمی بھی وہ ہوگا جو بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے وہ آ کر شکایت کریں گے اور اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس بندے کے گناہ اب وہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ قیامت کے دن جو دینی ہے آج ہی دے دیں، اور یقین کریں اس سے آپ کی نیکیاں کم نہیں ہوں گی۔ کئی لوگ ڈر جاتے ہیں، اچھا میں نے جتنی نیکیاں کی وہ ساری ان کو دے، یعنی بخیلی کی بھی اور کنجوسی کی بھی انتہا ہے کہ ایک معافی بھی مانگ رہے ہیں اور کچھ دینا بھی نہیں چاہتے۔ اور یہ جو ہم نیکیاں اس طرح دیتے ہیں یا اصال ثواب کرتے ہیں، اب میرا روزانہ کا معمول ہے، میں کلینک سے اٹھتا ہوں اور پہلے قبرستان جا کر سارے مرحومین کے لیے میں نے دن میں جو کچھ پڑھا ہوتا ہے میں ان کی روحوں کو بخشاتا ہوں۔ اس سے کیا میرا کم ہو جاتا ہے، میرا ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ موبائل پہ ایک پکچر آپ فارورڈ کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سینڈ کر دیتے ہیں، وہ دوسرے کے پاس بھی چلی جاتی ہے، لیکن آپ کے پاس ڈیلیٹ نہیں ہوتی، آپ کے پاس بھی ہوتی ہے، وائرل ہو جاتی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن آپ کی کم نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کا ثواب نہیں کم کرتا، بس حوصلہ رکھ کے آپ یہ دعا تو کریں نا، اللہ کو پتہ تو چلے کہ یہ سچے دل سے جو ہے وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ میرے مالک میری کچھ نیکیاں بھی ہیں تو ان کو دے دے، لیکن مجھے معاف کر دے۔ اب آپ نے لوگوں کو معاف کر دیا، خود بھی معافی مانگ لی، اب اپنے مالک سے کہیں کہ اے میرے مالک، جو میں تیرے حقوق پورے نہیں کر سکا، یا اللہ میری عبادات میں، میری زندگی میں جہاں جہاں کوئی خامیاں، کوئی کمیاں، کوتاہیاں رہ گئی ہیں، تو اے میرے مالک تو بھی مجھے معاف کر دے۔ یہ اس طرح دعا کرنے سے ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر، آپ کے اوپر سکینت طاری ہو جائے گی، ایک عجیب سی خوشی اور ایک عجیب سی لذت اور ایک ایسی کیفیت آپ کو محسوس ہوگی کہ جسے میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، ایسی لذت ملے گی آپ۔ اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل جو ہے وہ آن کرنے جس میں سورہ رحمان تھی، اور سورہ رحمان کو سننا شروع کرنے، آنکھیں بند رکھنی، پوری سورہ رحمان سننے کے دوران آنکھیں نہیں کھولنی، آنکھیں بالکل بند رہنی چاہیے، جسم اسی طرح ڈھیلا ریلیکس رہنا چاہیے، دماغ سوچوں اور خیالات سے پاک ہونا چاہیے، پوری توجہ سورہ رحمان سننے کی طرف، اور یہ ان کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سننا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ سورہ رحمان میرے اندر اتر رہی ہے۔ سورہ رحمان رحمان کا نور ہے، قرآن کا نور ہے۔
وہ قرآن جو شفا بھی ہے، وہ قرآن جو دلوں کی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اللہ کا کلام۔ اب وہ سورہ رحمان، اس کی سب سے خوبصورت صورت، وہ میرے اندر اترتی چلی جا رہی ہے، اور میری بیماریاں، میری پریشانیاں، میری انزائٹی، میرا سٹریس، میرے اوپر کیے جانے والے جادو کے اثرات، میرے اوپر کیے جانے والے جنات، آسیب اور نظر بد کے اثرات، جو کچھ، وہ سارے کے سارے وہ اس صورت سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اس کو محسوس کریں گے، آپ کو لگے گا بھی ہاں آپ کے جسم سے کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ نکل رہی ہیں، اور سورہ رحمان آپ کے اندر جو ہے وہ داخل ہو رہی ہے۔ اس لذت میں، اس کیفیت میں آپ نے پوری سورہ رحمان کو سننا ہے، اور جب یہ سورہ مکمل ہو جائے تو بس ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھولیں، اتنی کہ موبائل کو آف کر دیں، اور جو پانی کا گلاس آپ کے سامنے رکھا تھا، وہ آدھا گلاس پانی، اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں، اور اپنے دل سے، زبان سے کہنے کی نہیں ضرورت، دل سے 3 بار آپ نے اللہ کا اسم ذات، جو اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں ہے بلکہ ذاتی نام ہے جو اللہ کا، آپ نے اس نام کو پکارنا ہے، اللہ، پوری محبت سے، پوری محبت سے، وہ جو آپ کا خالق ہے، وہ جو آپ کا مالک ہے، وہ جو آپ کا رازق ہے، وہ جو آپ کا پالن ہار ہے، وہ جو ساری کائنات کا رب ہے، اسے پکارنے، اور پوری محبت سے، اللہ، 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 دل کی گہرائیوں سے۔ اس کے بعد وہ جو پانی تھا، اس پانی کے اوپر دم کرنا ہے۔ اس پانی نے بھی اب پوری سورہ رحمان سنی ہے، اور آپ نے پھر اس پہ سن کے دم بھی کر دیا، اب یہ پانی نہیں رہا، یہ آب شفا بن گیا، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ پانی کا ذائقہ بھی ٹیسٹ ہو گیا۔ اگر آپ نے کبھی زمزم کا پانی پیا تو آپ کو یوں لگے گا کہ یہ تو اب زمزم کا پانی بن گیا۔ اس پانی کو پھر آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے، اور 3 سانسوں میں وہ پانی پی لینا ہے۔ 3 سانسوں میں وہ پانی پی کر آپ نے گلاس رکھ دینا ہے، اور اپنے آپ کو اسی طرح آنکھیں بند کر کے، اب آپ آنکھیں بند رکھیں، اور جو بھی اللہ سے دعا مانگنا چاہیں دل ہی دل میں وہ دعا مانگ لیں، اور جتنی دیر آپ کی ایک کیفیت بنی ہوئی ہے، آپ کو لذت محسوس ہو رہی ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اتنی دیر تک آپ آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں ایک سوالی کی طرح، اپنے اللہ کی بارگاہ میں امید کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں، اس کی رحمت کا سائل بن کر، اور جب آپ کا دل چاٹ ہونے لگے تو اس وقت پھر آپ اٹھ جائیں۔ 7 دن یہ عمل کرنا ہے، صبح بھی کرنا ہے، دوپہر کو بھی، اور رات کو بھی۔ ٹائم کا کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے آگے پیچھے بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 3 بار اس پروسیس سے ضرور گزرنا ہے۔ اور یہ 7 دن کے بعد 8ویں دن آپ نے نہیں کرنا، 8ویں دن لازماً نازل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر کبھی دل کرے تو ایک بار پورا عمل بھی دل کرے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بار کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اسی کیفیت میں سورہ رحمان کو سنتے رہیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے امراض ختم ہو جائیں۔ ہم نے بہت سارے ایسے مریض دیکھے ہیں جن کا کینسر اس سے ختم ہوا، جن کا ایڈز اس سے ختم ہوا، جن کا فالج اس سے ٹھیک ہوا، بے اولادی کے بہت سارے مریض دیکھے ہیں جن کو اللہ نے اس کے بعد اولاد کی نعمت سے نوازا، سٹریس، تناؤ اور نفسیاتی مسائل اس سے ختم ہوئے، جن جادو کے اثرات تو پہلے دن ہی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ 7 دن کے بعد باہر کیف آپ کی شخصیت ایک نئی شخصیت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس عمل کو کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔